أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 211 to 216. سل پوچھو بنی اسرائیل سے کم کس قدر آتیناہم ہم نے دی انہیں من آیات بینہ نشانیاں کھلی ومن یبدل اور جو بدل ڈالے نعمت اللہ کی نعمت من بعد ما بعد اس کے کہ جاءتہ پہنچ چکی ہو وہ نعمت اس کو فإن اللہ تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے. زینا آراستہ کر دی گئی ہے للذین ان لوگوں کے واسطے جنہوں نے کفر کیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی
وَيَسْخَرُونَ اور وہ ہنستے ہیں من سے الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو اتقوا پرہیزگار ہیں، فوقہم ان کفار سے بالا تر ہوں گے، یوم القیامتی قیامت کے دن، واللہ اور اللہ یرزقو رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بے شمار، کانا تھے الناسو لوگ، امتً واحدۃ امت واحدۃ ایک ہی، فبعث اللہ پھر بھیجا اللہ نے، النبیین نبی، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل اور نازل کی، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب، بالحق کی ساتھ حق کے، لیحکما تاکہ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں میں، فیما ان باتوں میں، اختلاف کیا انہوں نے، فیہ جن میں، وما اور نہیں، اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا مگر، الذین انہی لوگوں نے، اوتوہ جن کو دی گئی کتاب، من بعد ما بعد اس کے کہ جاءتہم آ چکے ان کے پاس، بینات واضح حکم، بغیم ضد سے، بینہم آپس کی، فہد اللہ پھر ہدایت دی اللہ نے، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، لما اس بات کی، اختلاف کیا انہوں نے، فیہ جس میں، من الحق کی یعنی سچ بات کی، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، کیا حسبتم تم خیال کرتے ہو، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ گے، جنت میں، ولما یأتکم حالانکہ ابھی تک نہیں آئے تم پر، مثال الذین ان لوگوں کی جو خلو گزرے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم البأساء پہنچی انہیں، بأساء سختی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ، یقولا کہنے لگے، الرسول رسول، والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے، معہ ان کے ساتھ، متی کب، نصر اللہ اللہ کی مدد، الا سن رکھو، ان نصر اللہ ان بے شک نصر اللہ اللہ کی مدد قریب ہے، یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ، ماذا کیا چیز، ینفقون خرچ کریں، کل کہہ دو کہ، ما انفقتم جو کچھ تم خرچ کرو، من خیر مال سے، والدینی سو ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما اور جو تفعلوا تم کرو گے، من خیر کوئی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ بہ اسے علیم خوب جاننے والا ہے، کتب علیکم القتال فرض کی گئی تم پر قتال جنگ، وہو اور وہ، کرہ لکم ناگوار ہے تم کو، وعسیٰ اور شاید، ان کے تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن ایک چیز، وہو اور وہ، خیر بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور شاید، ان کے تحبوا تم پسند کرو، شیئن ایک چیز، وہو اور وہ، شر لکم بری ہو تمہارے حق میں، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم،
لا تعلمون نہیں جانتے۔ تفسیر آیت نمبر 211۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ کون سی روشن نشانیاں؟ یعنی مثلاً عصائے موسیٰ، جس کے ذریعے سے ہم نے جادوگروں کا توڑ کیا، پھر سمندر سے راستہ بنایا۔ کتنی بڑی نشانی تھی اللہ رب العزت کی کہ اللہ رب العزت نے سمندر سے راستہ بنا دیا ان کے لیے، پھر پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہو جانا، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نشانی تھی۔ بادلوں کا سایہ، من و سلوہ کا نزول، تو یہ سب نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود انہوں نے احکام الہی سے اعراض کیا، منہ موڑا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بنی اسرائیل کی مثال دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی، اس کے باوجود انہوں نے اعراض کا طریقہ اپنایا۔ لیکن تم ایسا نہ کرنا، کیوں؟ کیونکہ جو شخص، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے۔ یہاں نعمت سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت، کہ اللہ رب العزت نے تو اس کے سامنے یہ روشنی واضح کر دی، لیکن جب یہ دین اسلام اس کے پاس پہنچ گیا، اس نے تمام نشانیاں دیکھ لی، اس کا اندر اس سے روشن ہو گیا، اس کے بعد اس نے بدل ڈالا۔ کس کو؟ اپنے ایمان کو۔ کس میں؟ انکار میں، کفر میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ ایسا کرنے سے پہلے انسان کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ یہ جان لے کہ اگر وہ نافرمانی کرے گا، حق اس کے پاس پہنچ گیا، اس نے حق کو پہچان لیا اور اس کے بعد واپس پلٹ گیا انکار کی طرف، نافرمانی کی طرف، تو جان لے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کر دی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، اس دنیا کی خاطر اللہ سے دور ہوتے، اس دنیا کی خاطر اپنے ایمان کو کفر میں بدلتے ہیں، اس دنیا کی خاطر دین اسلام کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، مومن تو اس میں دل نہیں لگاتا، یہ تو کافروں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے تاکہ وہ اس میں کھو کر اپنے رب کو بھول جائیں۔ وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، کون؟ کافر۔ حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ آج جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے ہیں، اس دنیا کو بھی قربان کر دینے والے ہیں، آج یہ دنیا والے ان دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تقوی والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آج تو یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔
آج یہ اپنے مال و دولت اور اپنی دنیا پر اتراتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دینے والا ہے۔ اب یہ بے حساب روزی کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ مسلمانوں کی اکثریت غربا پر مشتمل تھی، جو دنیاوی آسائشوں اور سہولتوں سے محروم تھے، اور کافر اور قریش مکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اہل ایمان کے فقر اور سادگی کا کفار جو مذاق اڑاتے تھے، لیکن چند ہی سالوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان فقراء پر فتوحات کے دروازے کھول دیے، جن سے سامان دنیا اور رزق کی فراوانی ہو گئی ان پر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا، لیکن جو دنیا والے ہیں، دنیا کے چاہنے والے ہیں، دنیا کے ماننے والے ہیں، دنیا میں شاید ان کو وہ مل بھی جائے جو وہ چاہتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج دین والوں پر ہنستے ہیں، آج میرے بندوں پر ہنستے ہیں، تو کوئی بات نہیں، کل یہ میرے بندے تقوی والے ان پر ہنسیں گے قیامت کے دن، اور ان سے اعلیٰ ہوں گے مقام میں، مرتبے میں، عزت میں، شان و شوکت میں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ آخرت میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجے پہ کون ہوں گے؟ تقوی والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی محبت میں نیکیاں کرنے والے۔ اور دنیا میں بھی اللہ تقوی والوں کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو دیکھیں آج بھی ایسا ہی ہے، دین والوں پر دنیا والے ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے پہلے اڑایا کرتے تھے دنیا والے دین والوں کا، اسی طرح آج بھی کہ دیکھو یہ تو بے وقوف ہیں، اپنا سب کچھ ہی دین کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ان کو اپنی دنیا کی۔ بے وقوف سمجھا جاتا ہے ایسے لوگوں کو، دین والوں کو، لیکن اصل میں تو وہ بے وقوف خود ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں، وہ جانتے نہیں کہ وہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے راہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ کی طرف راہبری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، یعنی توحید پر تھے سب۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام یعنی 10 صدیوں تک لوگ توحید پر ہی تھے، جس کی تعلیم انبیاء دیتے رہے اور وہ اس پر قائم رہے۔ اس کے بعد شیطان کے وسوسہ اندازی سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا،
تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سچی کتابیں نازل فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ لوگوں کی ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ قرآن اور سنت کی طرف۔ آج ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، سنت موجود ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو معاملہ کس کی طرف لے جانا چاہیے؟ قرآن و سنت کی طرف۔ پھر آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے، یعنی کن لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا؟ جو دیے گئے تھے، یعنی جن کے پاس علم تھا، علم والوں نے، دین والوں نے ہی آپس میں اختلاف کیا، اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد۔ علم والوں نے دین والوں میں آپس میں کیوں اختلاف کیا؟ آپس کی بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے راہبری کی۔ تو جب بھی اختلاف ہو تو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور خصوصی طور پر اللہ سے صراط مستقیم کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ ان سب میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، جو بالکل صحیح راہ ہے مجھے اس کی طرف رہنمائی کر دے۔ اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف راہبری کرتا ہے، سیدھا راہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے، کس کو چاہتا ہے اللہ؟ جو اللہ سے سیدھا راستہ طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ پھر اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں، اللہ اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قسم کی تکلیفیں، اذیتیں پہنچی تو بعض مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اللہ رب العزت نے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حدیث میں آتا ہے، آپ سے ہم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم و تشدد ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل یعنی اسلام کو غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار ثنا سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی وجہ سے، دین کے راستے میں کوئی آزمائش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور نماز سے اپنے رب سے مدد مانگنی چاہیے اور اپنے دین پر جمے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم کوئی دین کا کام شروع کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، ادھر سے ساتھ ہی آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب بندہ مومن کا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ ان آزمائشوں میں اللہ سے مدد تو مانگے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے قدم اس نیکی پر جمائے رکھے۔
اللہ کے دین کا راستہ نہ چھوڑے، جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، لیکن جو نیکی کا کام اس نے شروع کیا ہے اس کو پورا کرے، اس میں استقامت اختیار کرے، جمع رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں بس ایسے ہی آرام سے ہی چلے جاؤ گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، تمہیں چیک کرے گا آزمائشوں میں ڈال کے کہ کیا واقعی تم اس کی جنت کے قابل ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پر تو اب تک وہ حالات ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، اور واقعی ہم پر بھی ابھی تک اللہ نہ کرے کہ وہ حالات آئیں اور نہ آئے کہ جیسے صحابہ پر جو وقت گزرا، جو آزمائشیں انہوں نے دین کے راستے میں اٹھائی، جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، ہمیں وہ تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑی دین کے راستے میں۔ دیکھیں اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود ان کے ایمان کتنے مضبوط تھے۔ انہیں صحابہ کو اپنے سے پہلے لوگوں کی مثالیں دینے اللہ رب العزت کہ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی، اور وہ یہاں تک کہ وَزُلْزِلُوا، وہ ہلا مارے گے، جھنجھوڑے گے مطلب کیسے؟ یہاں زلزلہ کون سا زلزلہ مراد ہے؟ ان کے جسم میں، جسم جھنجھوڑے گے، یعنی دل ہلا مارے گے۔ جسے شدت غم میں دل کہاں آ جاتا ہے، ایسے جیسے حلق میں آ جاتا ہے، اندر جیسے پورا جسم لرزنے لگتا ہے، یہاں تک کہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ زندگی میں جب بھی کبھی مشکل انتہائی درجے کو آ جائے تو سمجھ لیں کہ بس اگر یہاں میری انتہا ہو گئی ہے، میری بس ہو رہی ہے، تو وہاں اللہ کی مدد بھی کیا ہے؟ قریب ہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی آزمائشوں سے سارے جھڑ جاتے ہیں۔ اور آزمائشوں سے کس کے گناہ جھڑتے ہیں؟ جو ان آزمائشوں میں کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ آزمائشیں تو آئیں گی، جھنجھوڑا تو جائے گا، اتنا کہ یہاں تک کہ انسان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو یاد رکھنا کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے، کبھی اس کی رحمت سے کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھنا کہ اس نے اس تکلیف میں ڈالا ہے تو وہ نکالے گا بھی وہی۔ اللہ، خبردار، سن رکھو، اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قریب، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ ہر مشکل، ہر غم، ہر پریشانی میں انسان کو یہ فکرہ یاد ہو، اللہ اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قریب، اللہ اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قریب، خبردار، مایوس نہ ہونا، تمہارے رب کی رحمت، تمہارے رب کی مدد قریب ہی ہے۔ اس آیت کے اتنے سے حصے میں ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے کوئی تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو گھبرانا نہیں، بس تھوڑا سا اور برداشت کر لو۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو تسلی دیتی ہے نا، اس کو انکریج کرتی ہے کہ کہیں یہ گھبرا کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہ بیٹھ جائے، اس کو انکریج کرتی رہتی ہے کہ بس تھوڑا ہی اور مشکل وقت ہے۔ تو اللہ بھی اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں اللہ ان نصر اللہ قریب، پریشان نہ ہونا، خبردار، بے شک تمہارے رب کی مدد قریب ہی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو
وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ یعنی سوال نفلی صدقات کے بارے میں ہے، یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا تو لازم ہی ہے، وہ تو فرائض میں آتا ہے نا۔ تو مال کے حقدار سب سے پہلے کون ہے؟ ماں باپ، رشتہ دار، ذی القربہ، اقربین، قریبی رشتہ دار، کاف را با قرب سے یعنی زیادہ قریب۔ زیادہ قریب کون؟ بہن بھائی، ان کے بچے، والدین کے بہن بھائی، اسی طرح تایا، چچا، ماموں وغیرہ، ان کے بچے، یہ سب کس میں آ جاتے ہیں؟ اقربین میں آ جاتے ہیں، قریبی رشتہ دار۔ یعنی سب سے پہلے تمہارے مال پر کس کا حق ہے؟ والدین کا، قریبی رشتہ داروں کا، پھر قریبی رشتہ داروں کا، پھر یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تم جو کوئی بھی بھلائی کرو گے، چاہے وہ انفاق ہے، چاہے وہ کوئی دوسرا نیکی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اللہ جانتا ہے تم نے کس نیت سے کیا، کس دل سے کیا، اس میں کتنا اخلاص تھا، کس کے لیے کیا، لوگوں کے لیے یا اپنے رب کے لیے۔ ہم سوچیں کہ ہم اپنا مال ان سب پر خرچ کرتے ہیں، یا ہمارے ہاں مال و دولت ان سب پہ بھی لٹایا جاتا ہے؟ آج دیکھیں کیسا نفسا نفسی کا دور ہے، ہر ایک کو ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھر لے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ جائیدادیں جمع کر لے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، بس اس سے زیادہ کوئی اوپر کچھ زیادہ سوچتا ہی نہیں۔ ان لوگوں کا بھی ہم پر حق ہے، والدین کا، رشتہ داروں کا، مسکینوں کا۔ ہم کہتے ہیں ہم نے اتنی محنت سے کمایا، ہم ان پر لگا دیں، ان رشتہ داروں پر لگا دیں۔ تو دیکھیں یہ اللہ نے بتایا یہ مال و دولت یہ سب یہیں رہ جائے گا، ہمارے ساتھ وہ جائے گا جو ہم نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال و دولت ان پر خرچ کیا ہو۔ آپ سے ہم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ سے ہم نے فرمایا مسکین وہ ہے جس کی اتنی آمدنی نہ ہو جو اسے کفایت کرے، نہ اسے مسکین سمجھا جاتا ہو کہ اسے صدقہ دے دیا جائے، اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرے، یعنی سفید پوش لوگ۔ تو ایسے لوگوں کو بھی تلاش کر کر ان پر بھی اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، لیکن کس کی رضا چاہنے کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اگر اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کیا جاتا ہے تو وہ بھی صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے، اللہ پاک اس کا بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بچوں پر خرچ کروں تو مجھے اجر ملے گا؟ میں انہیں چھوڑ تو نہیں سکتی، آخر وہ میرے بھی بچے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی تمہیں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار تو وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور ایک دینار وہ ہے جو تم غلام آزاد کرانے میں خرچ کرو، اور ایک دینار وہ ہے جو تم مسکین کو صدقہ دو، اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اور ان میں اجر کے لحاظ سے سب سے افضل وہ دینار ہے جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے افضل خرچ کون سا ہے؟ جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے۔ تو یعنی پہلا حق کس کا ہے؟ اہل و عیال کا۔ ایسا نہیں کہ وہ بھوکے ہیں اور آپ باہر صدقہ کرتے پھر رہے ہیں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ سب کچھ انہیں پر لوٹا دیا جائے اور پھر وہ ضروریات کے نام پر اسراف شروع ہو جائے
اور پھر دن رات بس انہی کا سوچا جائے، انہی کا پورا کیا جائے، اور نہ کوئی صدقہ کیا جائے، اور نہ کسی مسکین کی مدد کی جائے، نہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفس سے ابتدا کرو، پہلے اپنے نفس پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچ جائے تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اگر کچھ بچ رہے تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچ جائے تو اس طرح خرچ کرو۔ راوی حدیث کہتے ہیں یعنی اپنے سامنے بھی خرچ کرو، اپنے دائیں بائیں، اپنے دائیں بھی خرچ کرو، اپنے بائیں بھی خرچ کرو، یعنی پھر اپنے آس پاس دیکھو، آگے پیچھے دیکھو، جو ضرورت مند ہے اس پر خرچ کرو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جو مال ہے وہ صرف تمہارا نہیں ہے، اس کو صرف تم نے اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر ہی نہیں لگانا، اس مال میں ان سب کا بھی حق ہے، ان سب کا بھی حصہ اللہ نے رکھا ہے تمہارے مال میں، جو تمہیں ان تک پہنچانا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا، گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ یہاں جہاد کے حکم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے تمہیں وہ گراں اور ناگوار ہی کیوں نہ لگے، اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیجے کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے ہی بہتری ہو، اور یہی حقیقت ہے، ہر مصیبت کے اندر، ہر دکھ کے اندر، ہر تکلیف کے اندر کوئی نہ کوئی نعمت چھپی ہوتی ہے۔ ہمیں اس دکھ اور اس تکلیف میں اس نعمت کو تلاش کرنا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس دکھ میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ پھر نعمت نظر ہی نہیں آتی، وہ مل بھی جائے تو دکھائی نہیں دیتی۔ تو ہر وہ کام جو زندگی میں پسند نہیں، اسے یہ سوچ کر کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے اسی میں میرے لیے خیر چھپی ہو۔ تو یہ آیت ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے تمہارے لیے کیا بہتر ہے، اس لیے اللہ کے فیصلوں پر کیا کر لو، انہیں خوشی سے تسلیم کر لو، کیونکہ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو سکتا ہے جس چیز کو تم اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے برائی ہو اس میں، اور جس چیز کو تم اپنے حق میں برا سمجھ رہے ہو اللہ نے اس میں تمہارے لیے کتنی خیر رکھی ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ تمہارا آنے والا کل بھی دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر ہے۔ جیسے پیچھے آیت تسلی دینے والی، الا ان نصر اللہ قریب، کہ خبردار اللہ کی مدد قریب ہی ہے، اسی طرح یہ آیت بھی دکھ تکلیف پریشانی میں انسان کو تسلی دینے والی ہے کہ ہر دکھ اور تکلیف اور ہر پریشانی میں انسان کیا سوچے کہ اسی میں میرے لیے بہتری ہوگی، اسی میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہے، میرا رب زیادہ جاننے والا ہے، حقیقی علم اسی کو ہے۔ تو ہمیشہ یہ سوچا جائے کہ ضرور اسی میں کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی، اور یہ سوچ، یہ بات انسان کے غم کو ہلکا کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا دے، اور مرتے دم تک ہمیں اس دین پر قائم رکھے، ہمیں اس دین پر استقامت دے،
اور آزمائشوں اور تکلیفوں میں ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جن کو ہم اٹھا نہ سکیں، اور جو ڈالیں اللہ رب العزت نے اللہ پاک ان میں ہمارے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے، اور خیر و عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ان آزمائشوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى